اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، آپ کو اللہ بھی کافی، اور جو ابھی ایمان لایا آپ کا غلام یہ بھی تمہیں کافی۔ لوگ پوسٹر بناتے ہیں اور لکھتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو شرک و بدعت کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین جب ہمارے دل میں آ جائے تو پکے مومن ہیں، وہ یہ ایمان ہے۔ اور یہ جملہ جو تم نے عقیدے کا بنایا، بتاؤ یہ کہاں سے بنایا ہے، نکالا کہاں سے ہے؟ اس پر کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی نبی پاک کی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ من گھڑت ایک وہابیانہ جملہ ہے توجہ جو بد مذہبیت کے اندر کود کر آلودہ کر کے رٹوا دیا گیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ ہی اگر کافی ہے تو اللہ یوں کیوں فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین؟ تجھے اللہ بھی کافی ہے، تجھے عمر بھی کافی ہے، تجھے اللہ بھی کافی، تجھے عمر بھی کافی۔ کافی وہ ہوتا ہے جس سے مشکلات دور ہوں، جس سے پریشانیاں دور ہوں، جو مہمات میں کام آئے، مصیبتوں میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے، مشکلوں میں کام آئے، کہتے ہیں یہ مجھے کافی ہے، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ کو، یہ آپ کا ایمان والا مومن، یہ آپ کا غلام عمر بھی کافی ہے۔ پتا چلا یہ عقیدہ کر لینا کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یہ آیت رب نے اتاری، رب نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر حضور کو مبارکباد دی، اور جبرائیل امین نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو کتنا فائدہ ہوا؟ حضور نے جو دعا فرمائی تھی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، تو اسلام کی کتنا مدد ہوئی؟ بد مذہب مورخین جو مسلمان بھی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ اسلام کو ایک عمر ملا کہ اتنا اسلام پھیل گیا، اگر اسلام کو دوسرا عمر مل جاتا تو پوری روئے زمین پر اسلام میں نے کہا غیر مسلم مان گئے، مگر آج کچھ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے عمر کے بارے کہتے ہیں عمر کھڑا نہیں تھا، عمر کھوٹا تھا، عمر کھڑا نہیں تھا اسلام میں۔ عمر اگر کھڑا نہ ہوتا تو آج سینہ کو بھی تمہیں بھی کوئی نہ کرنے دیتا۔ توجہ آپ، عمر تو اتنا کھرا تھا، اتنا کھرا تھا، نبی نے مانگا تو رب نے عطا فرما دیا، اور نبی نے مانگا بھی وہ تھا جو عمر کھرا ہو، جو عمر اسلام کو عزت دلائے، جو عمر اسلام کو غلبہ دلائے، جو عمر اسلام کا کام کرے، وہ عمر مصطفیٰ نے مانگا تھا۔ میرے ساتھ اگر کوئی بندہ محبت کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، آپ اسے کہیں یہ مجھ سے پیسے لو اور جاؤ کھرا سونا لے آؤ، وہ جائے سونا لے آئے، آپ کی خدمت میں پیش کرے، اگر وہ سونا کھرا نکلا اور وہ پراکھا بھی ہے، جسے پتہ بھی چلتا ہے، پرکھ بھی رکھتا ہے کہ فلاں سونا کھرا ہے، فلاں کھوٹا ہے، فلاں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، فلاں خالص ہوتا ہے، اور وہ بندہ آپ کو سونا لے کر دے اور وہ آپ سے محبت کرنے والا پرکھ بھی رکھتا ہو کھلے کھوٹے کی، اور وہ سونا لے کر دے کھوٹا، تو کیا خیال ہے وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے یا دشمنی کرنے والا ہے؟ وہ دشمنی کرنے والا ہوگا۔ اگر محبت کرنے والا ہے تو سونا کھرا لے کر دے گا۔ سرکار نے رب سے جو عمر مانگا تھا وہ کھرا مانگا تھا، وہ عمر مانگا تھا جو اسلام کا خیر خواہ ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، مسلمانوں کو طاقت دینے والا ہو، وہ عمر مانگا تھا۔ اب رب جو ہے وہ نبی پاک کا معاذ اللہ بدخواہ تو نہیں ہے، رب تو نبی پاک کا خیر خواہ ہے۔ رب سے بڑا نبی پاک کا محب کوئی ہے ہی؟ رب تو نبی کا بڑا محب ہے، رب تو نبی کا بڑا خیر خواہ ہے۔ اور میں نے کہا مصطفیٰ نے کھڑا مانگا، رب نے کھڑا ہی عطا کیا۔ اگر تجھے عمر کھڑا نہیں لگتا تو یہ کھوٹ تیرا ہے جو تجھے عمر میں نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں ایک آئینے کی مانند ہوں،
شیشے کی مانند ہو، جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ اگر ابو بکر مجھے دیکھے اسے اپنا آپ نظر آئے تو وہ کہے جگ میں آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر ابو جہل دیکھے وہ اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو اسے اپنی شکل نظر آئی، ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی۔ عمر مصطفیٰ نے کھڑا مانگا، رب نے کھڑا دیا، تجھے کھوٹا کیوں لگتا ہے؟ اور پتا چلا کھوٹ تیرے اندر ہے۔ عمر تو ایک آئینے کی مانند ہے۔ حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، قدموں میں گرے، مشرف اسلام ہوئے، اس لیے کہا نا نگاہ ناز کی تاثیر فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ۔